الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین سامعات متوجہین متوجہات ملائکہ صالحین ارواح طیبات تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنا سلسلہ واری درس بنام درس دین لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس درس میں ہم اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدہ ظلہ العالی کی انتہائی پیاری تصنیف میرا پیارا دین اسلام سے کوئی ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات اور فقہی احکامات اس ضمن میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو انتہائی آسان، سادہ اور بہت زیادہ آسان فہم الفاظ میں ہوتے ہیں، جن کو ایک عام آدمی اچھے انداز سے سن کر سمجھ بھی سکتا ہے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ یہ کتاب جس کا نام میرا پیارا دین اسلام ہے، یہ ہمارے مکتبے پہ اویلیبل بھی ہے، جامع مسجد قوسیہ جنیجے ٹاؤن میں۔ یہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو لیجئے، اپنے گھر میں رکھیے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسائل ذہن سے محو ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتیں، ان کے بارے میں جانکاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہت بنیادی اور ضروری مسائل جو ہیں اس کتاب میں ایسے موجود ہیں جو آپ کو بہت زیادہ تگ و دو یا ذہنی پریشانی سے بے نیاز کر دے گی، اس ذہنی پریشانی سے بے نیاز کر دے گی جو ایک بوجھ آپ کے ذہن پر یا ہمارے ذہن پر ہوتا ہے کہ یار یہ کہیں میں گناہ کا کام نہ کر رہا ہوں، نماز میں یہ غلطی کر دی تو کیا کریں گے، روزے میں، وضو میں، یا عقیدے کے معاملات میں کیا انداز یا کیا سوچ اختیار کرنی چاہیے یا کیا نظریہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں اگر کوئی بندہ پریشان رہے تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے، آپ اپنے گھر میں رکھیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی بہت سارے ذہنی پریشانیوں سے بھی بے نیاز ہو جائیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ بہت ساری دینی معلومات کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا، اور گھر والوں کی، اپنے بال بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی۔ تو آج سے ہمارا جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے نماز کا بیان۔ آج سے انشاءاللہ ہم جو مزید، چونکہ ہمارے طہارت اور وغیرہ کے معاملات ہم ذکر کر چکے ہیں، اس کے بعد ہم نے اذان کا بیان بھی آپ کی خدمت میں جو شرعی احکامات ہیں اور وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ نماز کا بیان جو ہے چونکہ اب انشاءاللہ اس کی ابتدا آج سے کریں گے، تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں فرمان ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ نماز کے کیا فوائد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور قرآن پاک میں بہت زیادہ یہ بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ آپ کی خدمت میں برکت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ نماز کی پابندی سے سب سے بڑی فضیلت نماز کی پابندی کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ہمارا پیدا کرنے والا، ہم سے پیار کرنے والا، ہمیں روزی رزق دینے والا، ہماری دنیا و آخرت کا مالک ہم سے خوش ہوتا ہے۔ نماز دعا قبول ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نماز سے رزق میں برکت، بدن میں راحت، کام میں آسانی، قبر میں روشنی، دشمن کی شکست، قیامت میں بے خوفی، اللہ کے حضور نماز سے شفاعت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تمام فوائد نماز کے۔ نماز ایمان کی جڑ ہے، بنیاد ہے ایمان کی۔ نماز جنت کی کنجی ہے، کنجی کا مطلب چابی ہے۔ جس طرح چابی کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، جنت کا دروازہ بے نمازی کے لیے کیسے کھلے گا جب اس کے پاس چابی نہیں ہوگی؟ تو نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز بے حیائی اور گناہ سے بچاتی ہے۔ میں نے اپنے شیخ محترم جناب سید محمد اطہر علی ہاشمی مدظ اللہ العالی کو ایک مرتبہ یہ کہتے سنا تھا کہ نماز واقعی اس طرح بے حیائی سے بچاتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی کام کرنے والے کا ہاتھ روک کر پکڑ لے، اور پکڑنے کے بعد اتنی طاقت سے پکڑے کہ وہ شخص کام نہ کر پائے، روک لے، بالکل نماز بھی اسی طرح بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تجربہ کیجئے۔ نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وقت کے اندر نماز کی ادائیگی ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ حالانکہ مختصر
چند فضائل آپ کی خدمت میں نماز سے متعلق ہم نے پیش کیے ہیں، لیکن یہ انتہائی مفید ہیں، اور کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نماز میں برکتیں رکھی ہیں تو یہ انشاءاللہ آخرت میں بھی پتہ چلے گا۔ اور جو نمازی حضرات ہیں وہ وقتاً فوقتاً اپنے ساتھ اپنی زندگی میں اس طرح کے مشاہدے کرتے رہتے ہیں۔ نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں، تھوڑا یہ بھی سماعت فرمائیے۔ نماز نہ پڑھنا اللہ اور رسول کی نافرمانی اور بڑی ناشکری ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے انسان عابد یعنی عبادت گزار بننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے نمازی جھوٹا، بے وفا اور انتہائی بدنصیب ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے دین چھوڑ دیا۔ نماز چھوڑنے والے کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ بے نمازی بے سرور اور بے نور ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آ پاتی۔ جو عبادت اور نماز کی ادائیگی کے بعد جو سرور اور جو کیفیت اور جو نور اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں عطا فرماتا ہے تو اور جو بے نمازی اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ اپنی نماز جنازہ قائم ہونے سے پہلے اپنی نماز قائم کر لو، یہ نصیحت کا ایک جملہ ہے جو ہمارے شیخ محترم نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی نماز میں چوری کرنے والا سب سے بڑا چور ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص اپنی نماز میں کیسے چوری کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نماز کے رکوع اور سجود پورے نہیں کرتا، اور لوگوں میں سے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرے۔ المعجم الصغیر طبرانی کی یہ حدیث پاک جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی انتہائی قابل غور ہے کہ جو رکوع اور سجود صحیح طرح سے ادا نہ کرے وہ نماز کا چور ہے۔ مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ نماز کے چور سے مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے، کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفع بھی پاتا ہے، نفع اٹھا لیتا ہے مال سے، پھر سزا ہوتی رہے، سزا تو ہوتی ہے پھر اس کو، لیکن کچھ نہ کچھ نفع مال سے مل جاتا ہے۔ لیکن نماز کا چور سزا پوری پائے گا لیکن کوئی نفع نہیں، نفع کی کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے، جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق مارتا ہے۔ یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں، رکوع سجود پورے نہیں کر رہے، نماز ناقص ہو رہی ہے، اور اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ سامعین محترم، اب ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں نماز کی شرائط اور فرائض کے بارے میں کچھ بیان کریں گے۔ نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لازم کیے ہیں کہ نماز ہونے کے لیے ان چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو اب انشاءاللہ اگلے دروس میں نماز کے شرائط، فرائض اور پھر آگے واجبات سنتوں کی طرف بھی ہم چلیں گے۔ تو سب سے پہلے نماز کی شرائط اور فرائض کے بارے میں آپ کی خدمت میں ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ فرق جاننا ضروری ہے کہ نماز یہ شرط اور فرض ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ یہ شرائط وہ چیز ہیں کہ جو چیز فرض کی گئی ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے اس چیز کا پائے جانا ضروری ہے، یعنی پہلے پائے جانا ضروری ہے، پہلے وہ شرائط پائی جائیں گی، شرائط پائے جانے کے بعد وہ عبادت کہ جس کے لیے شرائط لازم قرار دی گئی ہیں اب وہ عبادت ادا کی جا سکتی ہے، اور اگر وہ شرائط نہیں پائی گئیں تو وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور فرض وہ چیز ہے، اسے رکن بھی کہتے ہیں، فرض وہ چیز ہے کہ جو عبادت کے اندر پائی جاتی ہے، جس کے بغیر عبادت کا وجود ممکن نہیں ہے۔ تو شرائط جو ہے وہ عبادت سے پہلے پائی جاتی ہیں، ان کا پہلا مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے، پہلے پائے جانا ضروری ہوتا ہے۔ جب شرائط پائی جاتی ہیں تو اب شرائط پائے جانے کی بنیاد پر یہ بندہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اب نماز ادا کر سکے یا وہ عبادت ادا کر سکے کہ جس کے لیے شرائط کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پھر اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے کچھ چیزیں لازم ہوتی ہیں جن کے بغیر عبادت کے اندر ایسی چیزیں لازم ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر وہ عبادت نہیں ہوتی، تو ان کو فرض یا رکن کہتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کی کچھ شرائط ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ 6 شرائط نماز کی ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے ان 6 چیزوں کا پائے جانا ضروری ہے، اور نماز کے جو فرائض ہیں وہ کل 7 ہیں کہ نماز کے اندر ان چیزوں کا ادا کرنا ضروری ہے جبھی وہ نماز بنے گی، ورنہ نماز ہی نہیں ہو سکے گی۔ تو شرائط کیا ہیں؟ شرائط نماز کی 6 یہ ہیں: طہارت،
یعنی پاک ہونا، پاکیزگی. ستر عورت انشاءاللہ ہم آگے تفصیل میں ان سب چیزوں کی پڑھیں گے. ستر عورت یہ ہے کہ جسم کا وہ حصہ کہ جس کو چھپانا فرض قرار دیا ہے نماز سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے اس حصے کا چھپا ہوا ہونا. استقبال قبلہ یعنی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو، تو یہ استقبال قبلہ ہے. نمبر 4 وقت، جس نماز کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں اس کا وقت ہو چکا ہو، شروع ہو چکا ہو، یا اگر قضا کر رہے ہیں تو گزر چکا ہوگا یقیناً، لیکن وقت سے پہلے جو ہے نا وہ نماز نہیں ہو سکتی. تو نماز کی ادائیگی کے وقت وہ وقت پہلے شروع ہو چکا ہو پھر نماز. نیت کہ جس نماز کو ادا کر رہے ہیں اس نماز کی نیت دل میں حاضر ہو. اور نمبر 6 تکبیر تحریمہ، نماز پڑھنے سے پہلے جو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز شروع ہوتی ہے، تو یہ اللہ اکبر نماز کا حصہ نہیں ہے، نماز کی شرط ہے. جب یہ تکبیر کہتے ہیں تو اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے. تو یہ ہم انشاءاللہ آگے مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے. یہ تکبیر تحریمہ فرائض میں بھی شامل ہے. کیوں شامل ہے انشاءاللہ ہم یہ آگے ڈسکس کرتے ہیں. تو یہ نماز کی شرائط ہو گئیں. نماز کے فرائض کیا ہیں؟ سب سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، جو بالکل نماز سے ملا ہوا ہے. تو تکبیر تحریمہ کو فرائض میں بھی شمار کیا گیا ہے. پھر دوسری شرط ہے قیام، کھڑا ہونا. تیسری شرط ہے دوسرا فرض ہے قیام، اور تیسرا فرض ہے قرات. چوتھا فرض ہے رکوع. پانچواں فرض ہے ہر رکعت میں 2 سجدے. چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، یعنی جو آخر میں سلام سے پہلے بیٹھ کے التحیات پڑھتے ہیں، التحیات پڑھنے کے لیے جو بیٹھا جاتا ہے وہ قعدہ اخیرہ کہلاتا ہے. نمبر 7 ہے خروج بسنعہ، کوئی ایسا یعنی سلام پھیرنا ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں. اس میں بھی انشاءاللہ ہم آگے تفصیل ہے، ہم آگے انشاءاللہ عرض کریں گے. تکبیر تحریمہ کو جو ہے وہ حقیقت نماز کی شرائط میں سے ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے باہر ہے. اس میں شرط یہ ہے کہ جب آپ تکبیر تحریمہ کہیں اور تکبیر تحریمہ اور نماز کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو لہٰذا یہ نماز سے بالکل ملی ہوئی ہے. تو اس کو ایک گمان گزرتا ہے کہ یہ شاید فرائض میں بھی ہے، تو لہٰذا اس کو شرائط میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے، فرائض میں بھی بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن جب بھی بیان کیا جاتا ہے وہاں وضاحت کی جاتی ہے کہ بھائی یہ شرائط میں سے، فرائض میں سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ باتیں جو ہم نے عرض کی آپ سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگلا انشاءاللہ ہمارا جو درس ہوگا وہ طہارت کے موضوع پر ہوگا. امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سچی اور سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ستھری عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ کی قبولیت کے لائق ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.